کیا آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی آپ سے سب کچھ چھین لے تو وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ٹوٹنے سے روکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا یقین، ایک ننھا سا بھروسہ آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے سب کچھ کھو دیا، مگر جو اللہ پر یقین کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر اللہ نے اس کے لیے وہ دروازے کھولے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ آپ چاہے جتنی ہی گہری دلدل میں پھنسے ہوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ابو عبداللہ کی، جو ایک سادہ سا انسان، ایک محنتی تاجر تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جیسے ہی سورج غروب ہوا، اس کی پوری دکان آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، صرف دیواریں باقی رہ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی نے ایک لمحے میں سب کچھ چھین لیا ہو۔ لوگ افسوس کرنے آئے، لیکن جو منظر دیکھا وہ ان کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ ابو عبداللہ ہنس رہا تھا، جی ہاں، وہ مسکرا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے۔ انہوں نے پوچھا، ابو عبداللہ، تمہاری پوری دکان جل گئی ہے، تمہاری روزی روٹی ختم ہو گئی ہے، اور تم پھر بھی ہنس رہے ہو، کیا تمہیں ہوش ہے بھی یا نہیں؟ اس پر ابو عبداللہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں کیوں پریشان ہوں، جب مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہوں گا تو وہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور سنو، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک دل کے سچے یقین کا اظہار تھا۔ وہ یقین جو انسان کو سب کچھ کھونے کے بعد بھی مضبوطی سے کھڑا رکھتا ہے۔ وقت گزرا، حالات اور خراب ہوتے گئے۔ ایک دن بچوں کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے کچھ قرض لے آتی ہے۔ ایسے وقت میں اکثر لوگ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ابو عبداللہ اور اس کی بیوی شکر سے منہ نہیں موڑا۔ بیوی تھوڑی دیر بعد چند دینار لے آئی، اور ابو عبداللہ مچھلی بازار چلا گیا، شاید کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ بازار میں ایک مچھیرا فریاد کر رہا تھا، خدا کے واسطے یہ مچھلی خرید لو، میری بیٹی بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ تو ابو عبداللہ کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خود کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن دل نے کہا، یہ صدقہ ہے۔ 200 دینار دے کر اس نے وہ مچھلی خرید لی۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی نیکی اس کی تقدیر کا رخ بدل دے گی۔ جب بیوی نے گھر جا کر مچھلی کو صاف کیا تو اندر سے 9 چمکتے ہوئے قیمتی پتھر نکلے۔ تو ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ نایاب موتی ہیں، اور پھر اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا۔ صرف 3 موتی بیچ کر ابو عبداللہ نے نئی بڑی دکان کھولی۔ بچوں کی تعلیم، گھر کی ضروریات، سب کچھ پورا ہونے لگا۔ 2 ہفتے بعد لوگ نئی دکان دیکھنے آئے تو دیکھا دکان سامان سے بھری ہوئی ہے، اور ابو عبداللہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہ تھی شکر کی وہ منزل جو صبر کے راستے سے حاصل ہوئی تھی۔ ابو عبداللہ اگلے دن بازار گیا اس مچھیرے کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ اس کا بھی حق ادا کر سکے، لیکن وہ مچھیرا کبھی نہیں ملا۔
نہ کوئی اسے جانتا تھا نہ کوئی اسے پہچانتا تھا۔ ابو عبداللہ نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک ذریعہ تھا۔ اور آخر میں ابو عبداللہ نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے سب کی آنکھیں نم کر دیں، جب تمہارا یقین اللہ پر سچا ہو تو وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تمہارا خیال بھی نہیں جاتا۔ بس اللہ سے اچھی امید رکھو اور اس کی رضا پر راضی رہو۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ آزمائش میں شکر اور صبر ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ پر توکل وہ خزانہ ہے جو دنیا کی دولت سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ صدقہ، خیرات اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ مصیبت کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور سب سے اہم بات، اللہ کا بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ حوصلہ رکھیں، یقین رکھیں، کیونکہ آپ کا رب آپ کے صبر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی اور کا دل بھی امید سے بھر جائے۔